الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے مسائل کو حل فرمائے۔ اور یو کے اندر اس وقت ماشاءاللہ لاک ڈاؤن تو ختم ہو چکا، لیکن موسم جو ہے وہ اپنی جو اصل حالت پہ نہیں آ رہا، یعنی رینی موسم ہے اور ایک دم بہت تیز بارش ہو جاتی ہے، پھر موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ تو پچھلے سال لاک ڈاؤن تھا، ہم سب گھروں میں تھے، لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم تھا اور دھوپ نکلتی تھی، ڈرائی موسم۔ اور اس سال لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، لیکن جو ہے وہ بارش ہے، سردی ہے اور جو ہے ویدر ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ڈارک قسم کا جو ہے موسم ہے۔ تو یہ بھی افیکٹ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان کی سوچ پہ، انسان کے فکر پہ، انسان کی طبیعت کے اوپر، کہ انسان کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت بارش ہو رہی ہو تو یقینی طور پر اس کا اثر انسان کی مزاج پہ بھی پڑتا ہے۔ تو چلیں، یہ بھی انگلینڈ ہے، اسی کو یو کے کہتے ہیں، اور یہاں پہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایسا کئی سالوں بعد ہوا کہ مئی کے اندر بھی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر پیدا کرے جی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی جو ہے وہ خیر ڈال دے، کیونکہ کثرت سے بارشوں کا ہونا وہ بھی ایک طرح سے ایک اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ضرورت سے زیادہ بارش ہو تو وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی تھی تو آپ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، ختم کر دے۔ ایک علاقے کے لوگ آئے کہ یا رسول اللہ دعا کریں، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد آئے کہ یا رسول اللہ دعا کریں بارش بند ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بارش بند ہو گئی۔ تو لہذا ہر چیز کی کثرت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا کر دے۔ اور اس کو میرے خیال میں جتنی ضرورت تھی اتنی ہو چکی ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہے، تو کیونکہ اس سے اب طبیعتوں کے پہ فرق پڑنے لگا ہے اور مزاج پہ فرق پڑنے لگا ہے، تو لہذا دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کرے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دن بہتر ہوں گے موسم کے اعتبار سے بھی۔ اور ویسے ماشاءاللہ کووڈ کے اعتبار سے تو بڑے اچھے دن چل رہے ہیں، پورے یو کے اندر صرف 3 اموات ہوئی ہیں آج، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، صرف 2000 کچھ لوگ جو ہے افیکٹڈ ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ویکسینیشن لگی ہے۔ تو یہ اچھی خبریں ہیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، پازیٹیوٹی اپنی لائف میں لانی چاہیے اور اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہیے۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ بھئی نیگیٹیوٹی ہو، منفی چیزیں انسان کے دل و دماغ میں ڈالے تاکہ وہ مایوس ہو اور وہ اداس ہو جائے۔ تو لہذا ناظرین، یہ تو فارمل گفتگو ہو گئی، اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، آج میرے ذہن میں تھا کہ بھئی کس عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں کس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کے مستقبل کو اگر آپ نے دیکھا ہو نا، کسی قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہو، کسی خاندان کے مستقبل کو دیکھنا ہو، تو آپ ان کے نوجوانوں کو دیکھیں، آپ ان کے بچوں کو دیکھیں کہ وہ بچے کس ٹریک پہ جا رہے ہیں۔
اور اس قوم کے اس خاندان کے نوجوان جو یوتھ ہیں وہ کس روش پہ چل رہے ہیں، تو اس سے طے ہوتا ہے قوم اور ملت کا مستقبل، اور اسی طریقے سے خاندان کا مستقبل، آپ کا مستقبل، کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو لہذا اس وقت اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو امت کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، کیونکہ اکثر لوگ ہم بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا ماضی بڑا یادگار تھا، مسلمانوں کا ماضی بڑا روشن تھا، مسلمانوں کا ماضی بڑا تاریخی تھا، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی جد و جہد کی اور بڑی محنت کی اور بڑا نام بنایا، لیکن جب ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آئی تو ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر اٹھایا نہیں، ہم اس کو نبھا نہیں سکے، تو اس کی وجہ سے ساری خرابی ہو گئی۔ اور اس خرابی کی کیا وجوہات ہیں، پھر آگے دیکھنا ہے، خرابی تو ابھی نظر آ رہی ہے ہر طرف، لیکن آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ حالات کس طرف جائیں گے، قوموں کا مستقبل کون طے کرتا ہے۔ دیکھیں جس قوم کے نوجوان با ہمت ہوں، با شعور ہوں اور با کردار ہوں، اس قوم کے کا مستقبل جو ہوتا ہے وہ بڑا روشن ہوتا ہے، بڑا تابناک ہوتا ہے، اور مستقبل جو ہے وہ ان کے لیے باہیں کھول کر کھڑا ہوتا ہے، ان کا استقبال کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس قوم کے، جس ملت کے نوجوان جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، سستی کا شکار ہو جائیں اور بے دین ہو جائیں، اور ان کے اندر باہمتی ختم ہو جائے اور تساہل پسندی کا شکار ہو جائیں، تو اس قوم کا مستقبل پھر تاریک ہوتا ہے، پھر وہ قوم جو ہے وہ اس کو عروج نہیں ملتا، وہ قوم تباہی و بربادی کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا جو وقت تھا وہ بڑا باکردار وقت تھا اور باعفت وقت تھا۔ آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے نوجوان تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہر معاملے کے اندر ان کو رول ماڈل بنایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ مکہ کے اندر جب پتھر کو، حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کا موقع آیا، جس وقت مکہ کی تعمیر ہو رہی تھی قریش کے زمانے میں، کفار کی جب اسلام سے پہلے، تو جب وہ معاملہ جھگڑے تک پہنچ گیا تو اس معاملے کو کس نے سلجھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انتہائی سمجھدار تھے۔ پھر جو تجارت ہے، لیکن تجارت کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مال تجارت لے کر گئے ہیں تو واپس آ کر حضرت خدیجہ کے غلام نے کیا خبر دی کہ بہت ہی باکردار شخص ہیں اور امین ہیں، امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں اور سچائی کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرنے والے ہیں۔ یہ سارے اوصاف جب انہوں نے بیان کیے، اور بہت سمجھدار ہیں، یعنی ذہین تاجر ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے جہد مسلسل ہے، اس کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لوگوں کی خدمت ہے، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کا دور ہے 40 سال سے پہلے کا، اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ نے کیا پوچھا اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہ میں تم میں کیسا ہوں، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کیا کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ باحیا ہیں، مکہ کے اندر آپ سے بڑا باحیا اور کوئی شخص نہیں تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ جو نوجوان خاتون ہیں اور جب حضور کے نکاح میں آتی ہیں، تو اسی طریقے سے اور صحابہ کرام جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے نوجوان صحابہ کرام ہیں، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے ابو جہل کو جو ہے وہ قتل کیا، تو نوجوان بڑھ چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اسلام کی خدمت کرتے تھے اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت اور شفقت ہوتی تھی نوجوانوں کے اوپر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور نے جو لشکر تیار کر کے بھیجا تھا اسامہ بن زید کا، تو جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ لشکر تیار کر کے بھیجے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ تو نوجوان ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ حضور کے پسندیدہ ہیں، حضور نے ان کو امیر بنایا تھا، تو بھلے یہ نوجوان ہیں، ان کی لشکر کے اندر ان کی زیر اطاعت جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور یہ صحابہ کرام سارے نوجوان صحابہ کرام تھے۔ تو پھر آپ دیکھیں بعد میں ان صحابہ کرام نے ماشاءاللہ جب اپنی جوانی کے دور میں داخل ہوئے، پھر آپ اسلام ماشاءاللہ کس طریقے سے پھیلا پھولا اور کس طریقے سے اسلام کی خدمت کی۔ تو لہذا ناظرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قوموں کے حالات کو بیان کیا ہے، واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس میں جو ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے نوجوان ہیں اور کتنے باحیا با کردار ہیں، اور تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی ان کے نام پر، اور ان کی جو پورا ایک سورہ یوسف کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے، واقعہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، جس قوم کو آپ طاقتور کرنا چاہتے ہیں نا، جس قوم کے مستقبل کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس قوم کے نوجوانوں پہ محنت کرنی ہوگی، آپ کو ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا، آپ کو ان کے اوپر جو ہے ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ تو لہذا ناظرین، اس وقت اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو امت کے جو نوجوان ہیں ان کے دوری کے جو ہے وہ 5 اسباب ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ دین سے دور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر یہ کہوں میں کہ بھائی میں مبالغہ کر رہا ہوں تو میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ آپ مسجدوں کے اندر دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد، آپ پروگراموں کے اندر دیکھ لیں، بیانات کے اندر دیکھ لیں، آپ دینی ایکٹیویٹیز کے اندر دیکھ لیں، نوجوانوں کی تعداد آپ کو کم نظر آئے گی۔ UK یورپ میں تھوڑا سا بہتر ماحول ہے، یہاں پہ آپ کو تھوڑا نوجوان بہتر سچویشن میں نظر آتے ہیں، یہاں پہ لوگوں میں تھوڑی سی زیادہ دین کے لیے چاہت ہے، محبت ہے۔ لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں صرف UK یورپ کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ہندوستان، پاکستان اور یہ عرب ممالک کے اندر آپ جب جائیں تو آپ کو وہاں کا نوجوان جو ہے وہ دین سے دور نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین، میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ مکہ کے اندر چلے جائیں، آپ مدینہ کے اندر چلے جائیں، آپ جو ہے وہ بیت المقدس میں چلے جائیں، آپ یروشلم کے اندر چلے جائیں، وہاں کا نوجوان بھی آپ کو دین سے دور نظر آئے گا۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ تو اب یہ کیوں ہے، دین سے دوری کیوں ہے؟ دین سے دوری ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کا اپنا مزاج، آپ کے گھر کا، آپ کا جو خاندان ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اگر اس میں دینداری ہے، اس میں اسلام سے محبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، تو آٹومیٹکلی والدین سے وہ چیز جو ہے بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، اور بچوں کے اندر وہ، کیونکہ والدین جب ماشاءاللہ دیندار ہوتے ہیں، اسلام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا ایک رہن سہن ہوتا ہے، اور بچہ اس گھر کے اندر پرورش پاتا ہے، تو وہ بچپن سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ والد نماز پڑھنے جا رہا ہے، والد دیندار ہے، والد جو ہے ماشاءاللہ دین سے محبت کرتا ہے، اور وہ والدین بچوں کی تربیت اس طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ان کی زیادہ فوکس کس چیز کا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو دینداری ان کے اندر پیدا کی جائے۔ تو پہلا سبب تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ناظرین، احساس محرومی، آج کا جو نوجوان ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا نوجوان بہت تھوڑے سے عرصے کے اندر بہت زیادہ دنیاوی طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، نفسیاتی پرابلم اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن اور انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک طرح سے جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو کر جو ہے بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بہت تھوڑے سے وقت کے اندر بہت کچھ حاصل کرنا، وہ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، بہت اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلانا چاہتا ہے، مہنگے کپڑے پہننا چاہتا ہے،
بڑا اس کو گھر چاہیے، اس کو لیوش لائف سٹائل گزارنا ہے، اور وہ مطلب ایک عورت سے خوش نہیں ہو رہا، یعنی اور لڑکیاں ہیں تو ان کے معاملے کے اندر، شادی کے معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر شادی کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسی کوئی پرنسس جو اس دنیا میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو لہذا یہ میں مردوں کی بات بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہماری خواتین کی بھی، بچیوں کی بات کر رہا ہوں، بچیاں بھی ایسی ہیں، ان کے اندر بھی دین سے دوری ہے، ان کے اندر بھی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میں لڑکوں کو مخاطب کیا ہوا ہے، لیکن لڑکوں کو اس لیے کیونکہ جو آگے جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے نا، جو راول لشکر ہوتا ہے، جو مین جو آپ کا جو سولجرز ہوتے ہیں، جو فرنٹ لائن پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو مرد ہوتے ہیں نا، تو اس لیے میں مردوں کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر۔ تو ضمناً جو ہے ہماری خواتین بھی ہیں، ہماری بچیاں بھی اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی حال ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں نا، اگر اچھی جاب نہیں ملی، اچھا کپڑا نہیں پہنا، اچھی گاڑی پاس نہیں ہے، اچھا جوتا نہیں ہے تو باہر نہیں جائیں گے، اچھی گاڑی نہیں ہے تو پریشان ہیں ہر وقت کہ بھائی گاڑی اچھی نہیں ہے، اچھا لباس نہیں ہے تو پھر احساس محرومی۔ تو لہذا اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اچھا پھر اس میں آج کل سوشل میڈیا کا دور بھی ہے۔ جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو جب وہ دیکھتے ہیں لوگ تصویریں کھینچ کے ڈال رہے ہیں، لوگ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، ٹک ٹاک کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، کھانا کھاتے ہیں تصویر کھینچ کے ڈال دیتے ہیں، کسی جگہ گئے تصویر ڈال دی، کپڑے خریدے تصویر ڈال دی، کپڑے پہنے تصویر ڈال دی، بال کٹائے بھائی 10-12 پاؤنڈ کے بال تو کٹوانے ہی نہیں ہیں، 30-30 40-40 پاؤنڈ کے بال کٹوانے ہیں، اور وہ بھی ہر ہفتے کٹوانے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے جب، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیکھیں آپ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ بھائی اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھی گاڑی چلا لی، بس یہی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ اچھا اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، مطلب دینداری کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے کہ بھئی دین بھی کوئی چیز ہے، ان کی پیورٹی میں، ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کئی قسم کے نفسیاتی مسائل کھڑے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہت سارے لڑکے کام ہی نہیں کرتے، چھوٹے موٹے تو کام کرنے ہی نہیں ہیں ان کو۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پوری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، وہ اس میں ہمارا نوجوان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ اس کے اندر اتنے پیسے ہیں ماشاءاللہ۔ میں صرف دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی جو الیکٹریشنز ہیں، جو پلمبرز ہیں، اور جو بلڈرز ہیں، اور کتنے شعبے ہیں بلڈنگ کے کام کے اندر، لیکن ہمارا نوجوان اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اندر وہ آپ دیکھیں کہ وہ دوسری کمیونٹیز کے لوگ زیادہ ہیں، اور اس کے اندر وہ کتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ محنت ہے، تو ہمارا نوجوان وہ کام کرنا نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، آپ کو ہمارا نوجوان نظر نہیں آئے گا۔ آپ اسی طریقے سے مختلف جو شعبے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، ہمارا نوجوان نظر نہیں آئے گا۔ تو یا تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے سٹی کے اندر، آپ شارٹ کے اندر آفس ہو میرا ایک 48ویں فلور کے اوپر، اور جو ہے اس کا ویو جو ہے وہ کینیری وارفز کا، بڑی بڑی بلڈنگوں کا ویو آ رہا ہو، اور میں سوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے میرے نیچے جو ہے 20 لوگ کام کرتے ہوں، اور میرے لیے پرائیویٹ جو ہے پلین جیٹ کھڑا ہوا ہو، نیچے جو ہے گاڑی کھڑی ہو، سپورٹس کار ہو، اور میں جو ہے یہ زندگی گزاروں۔ اب وہ خواب ہی وہاں سے شروع کر رہا ہے۔ اچھا اب خواب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کے لیے تو بھائی پہلی سیڑھی سے آپ کو اوپر جانا ہے۔ وہ کہتا نہیں مجھے اوپر سے پیراشوٹر، یعنی ان کو پیراشوٹر بننا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ آپ کو نیچے پیراشوٹ سے بھی جب چھلانگ لگاتے ہیں تو نیچے سے ہی جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو ان کو اوپر سے آنا ہے، تو لہٰذا یہ تو دستور ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ زندگی جب وہ جب سوچیں گے تو ان کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنا، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے کام ہے، کام کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ہمارے نوجوانوں کا المیہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کام ہی نہیں کر رہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ سارا دن جو ہے، ساری رات دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں، اور پوری رات اور سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ اب گھر والے پریشان، والد پریشان، والدہ پریشان کہ بھئی کیا ہوگا۔ اچھا ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے کے لیے جو زندگی کے جو یہ چند سال ہوتے ہیں نا شروع کے، یہ 20 سال سے لے کے 25 26 27 سال، یعنی 20 سال سے لے کے 30 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا مستقبل کیا ہوگا، آپ کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو لہذا نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ غلط سوسائٹی، غلط لوگوں کے اندر جو ہے، یعنی ایسے جو لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، ڈرگس کا کام کرتے ہیں، جو فضول قسم کے شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں ان میں جاتے ہیں، پھر بیچارے پھنس جاتے ہیں اور پھر اپنے مستقبل کو برباد کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے ناظرین؟ تیسری چیز ہے بری صحبت۔
بری صحبت کو اختیار کرتے ہیں. اور بری صحبت جو ہے یہ سب سے بڑا زہر قاتل ہے. جب آپ فارغ ہوں گے، جب آپ کے پاس کام نہیں ہوگا، تو آپ کو جو دوست ملیں گے وہ بھی آپ جیسے ہی ملیں گے یا برے دوست مل جائیں گے. اچھا، بری صحبت جو ہے وہ انسان کو کہتے ہیں نا، یہ تو حضور نے کتنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ بھئی المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، کہ تو میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. تو صحبت صالح قرا صالح کنن طالع قرا طالع کنن، کہ جو صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا وہ نیک ہو جائے گا، جو بروں کی صحبت اختیار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ برا ہو جائے گا. کہتے ہیں بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا. بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. 2 واقعات پچھلے دنوں ہوئے ہیں. ایک میرے بھائی نے فون کیا، ان کا کوئی کزن وغیرہ ہے، وہ بیچارہ، اب بیچارہ کہیں یا معصوم کہیں یا نادان کہیں یا کیا کہیں، کہ وہ اس کو کچھ دوست مل گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ کاروبار وہ کاروبار. پتہ چلا اینڈ میں کہ وہ ڈرگ کا کاروبار کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ انوالو ہو گیا، پھر پکڑا گیا. اب جب پکڑا گیا تو تقریباً 20-22 سال کی سزا کا اس کا معاملہ ہے. اب اس کے گھر والے کتنے سخت پریشان ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اتنی مشکل میں پھنس گیا. پھر دوسرا واقعہ جو مجھے کچھ دن پہلے بتایا گیا کہ رشتہ نہ دینے کے اوپر، رشتہ مانگا، رشتہ نہیں دیا، تو اس لڑکے گئے اور جنہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ان کا بھی کوئی بھتیجا بھانجا تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا. وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، 2 اندر گئے، جا کے اس لڑکی کو مار دیا. اور جب وہ کیس کھلا، پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ جی 2 نے تو قتل کیا، یہ جو تھا یہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا پولیس نے کہ تو بھی ان کے ساتھ تھا. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی گاڑی سٹارٹ کر کے تو بیٹھا ہوا ہے تو کیا کرنے گیا تھا تو ان کے ساتھ. دیکھیں اب یہ بری صحبت انسان کو کہاں پہ لے جا کے پھینکتی ہے. تو تیسری چیز کیا ہوگی؟ بری صحبت. اور چوتھی چیز ہے بے راہ روی. دیکھیں بے راہ روی ناظرین کیا چیز ہوتی ہے؟ بے راہ روی یہ ہے کہ شراب پینا، کلبوں میں جانا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، شراب پیتے ہیں، اتنی اچھی اچھی لڑکیوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ میرا میاں تو شراب پیتا ہے. یہاں تک کہ بعض لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے شراب پیتی ہے اور وہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، اس کو دوستوں کے ساتھ نائٹ کلبز میں جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہماری بچیوں کا یہ حال ہے. تو بے راہ روی، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، اور ہر وقت جو ہے وہ بس غلط کاموں میں، اور ایسے فلموں کا دیکھنا، اور ہر وقت جو ہے گندی چیزوں کا دیکھنا، اس سے ذہنی صحت بھی خراب، جسمانی صحت بھی خراب اور ایمان بھی خراب. تو یہ بے راہ روی. اور 5ویں چیز جو ہے ناظرین، جو ہے والدین سے دوری. یہ جو والدین سے دوری ہے، والدین سے دوری نے بھی نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور وہ کیا کیا کہ والدین سے جب دور ہو جاتے ہیں، والد سے خاص طور پہ بچہ دور ہو جاتا ہے تو والد کے ساتھ ہوتا ہے نا. دیکھیں والد کے سائے کے نیچے بچہ پروان چڑھتا ہے. اب والد کو یہ سوچنا ہے کہ ایک حد تک اس کو اپنے سائے کے نیچے رکھنا ہے. دیکھیں درخت جو ہے نا، دوسرے درخت کے جب تک ایک وقت تک تو ساتھ رہے تو پروان چڑھتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اس کو تھوڑا سا جدا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی شناخت بنائے، وہ اپنی برانچیں بنائے، وہ اپنی جو ہے اس کا تنا بنے. تو لہذا والدین بھی کیا کرتے ہیں، وہ پکڑ کے رکھتے ہیں بچوں کو، اور اتنا پکڑ کے رکھ لیتے ہیں کہ ان کی شخصیت ختم کر دیتے ہیں. بعض والدین ہوتے ہیں کہ وہ بچے اتنا دور ہو جاتے ہیں ان کی سختی کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے، اور ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کدھر گھوم رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو لہذا ناظرین آپ دیکھیں قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کس طریقے سے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. یعنی حضرت اسماعیل کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن کہتا ہے ابراہیم بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسماعیل بھی ساتھ ہیں. تو لہذا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، پارٹنرشپ کریں، ٹیم ورک بنائیں. آج ہمارے ہاں ٹیم ورک کی کمی ہے. تو والدین سے دوری بھی کیا کرتی ہے؟ وہ بھی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے، نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تو تارا ہے. تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی ہے، وہ تو ثابت وہ سیارہ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے ثریا سے زمین پہ آسمان دے مارا، گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی. تو لہذا یہ سارے اسباب ہیں ناظرین، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج نوجوان
کس حالت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔